اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے خبر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو رافضی کا لقب دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی روایت بہت پیش کی ہے. ہم کیونکہ یہ روایت آپ پہ حجت نہیں ہے میں اس کو پیش نہیں کرتا، لیکن لقب رافضہ پہ ہم افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کی اخبار میں اور ان کے اخبار میں، ان کے روایات میں، یہ اللہ کی جانب سے ایک پاک لقب ہے جو ہمیں نوازا گیا ہے. رفض کا مطلب ہے ترک کرنا. رفض کوئی بری چیز نہیں ہے. رافضی اگر کوئی شخص ہو تو یہ گالی کا لفظ نہیں، رفض ہے یعنی ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. ہم رفض کرتے ہیں، ہم ترک کر دیتے ہیں باطل کو اور اہل باطل کو اور ائمہ باطل کو، اور جو خلفاء کو ہم ان کو برحق نہیں مانتے، ان کو صراط حق سے منزوی مانتے ہیں، دور مانتے ہیں، ظالم مانتے ہیں، ان کو ہم رفض کرتے ہیں. ہمیں اس بات پہ افتخار ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن مجید کا فرمان ہے. اور میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رافضی ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے رافضی ہونے کے میں کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ کتاب الادب المفرد محمد ابن اسماعیل البخاری، وہی جو جامع صحیح بخاری کی جو ہے کتاب، مشہور بخاری اسی کی کتاب ہے، اور اس کا محقق ہے محمد ناصر الدین الالبانی. کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 247 اور حدیث نمبر ہے 716، اور البانی صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. صفحہ نمبر 700، حدیث نمبر 716. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا یا ابا بکر للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل. اے ابو بکر، تم میں شرک چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی تر ہے. تجھ میں شرک مخفی ہے اور تجھ میں چونٹی کی حرکت کی طرح شرک تجھ میں حرکت کر رہی ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے امام، یہ تو لفظ ہے نا، آپ کہتے ہیں کسی کو برا بلا کہنا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امام کو ابو بکر کو مشرک کے عنوان سے، مشرک کے صفت سے آپ کے اپنی کتاب بخاری کے کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نوازا ہے، پکارا ہے، تو آپ اس کا چارہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برا مشرک کہا ہو، برا کہا ہو، مشرک کہا، ہم اس کو کیوں برا مشرک نہیں کہہ سکتے؟ پھر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر صاحب کو کیا فرمایا؟ یہ کتاب ہے فضائل القرآن لابن ذریس، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1987 میں. صفحہ نمبر ہے 94، حدیث نمبر ہے 89. ان عمر بن الخطاب قال، عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یحدثون باحادیث قد اخذت بقلوبنا. یا رسول اللہ، یہود ہمیں ایسے کتابیں احادیث سناتے ہیں کہ بالکل میں ان کا عاشق ہو گیا ہوں، میرا دل گرویدہ ہو گیا یہودیوں کے تعلیمات کا. وقد ہمنا ان نکتبها، اور میں ہممنا ان نکتبها، اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں ان کی کتابوں، یہودیوں کی کتابوں کو لکھنا شروع کر دوں. فقال یا ابن الخطاب امتوحکون انتم کما توحکت اليہود والنصارى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب سے کہا تم متوحک ہو. متوحک کس کو بولتے ہیں؟ میں بہت معذرت کے ساتھ، منیر نقشبندی صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ترجمہ کرنا میرا حق بنتا ہے، میرا فریضہ بھی ہے. احمق کو بولتے ہیں، احمق کہ تم احمق ہو، یہود نصارہ بھی احمق، تم بھی احمق ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور یہ چلا گیا یہودیوں کی شاگردی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. جو پھر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمق بولا ہے بھائی، اور برا بولا ہے، نادان بولا ہے، اس کو اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت پہ عمل کریں تو ہمارا دین ہی یہی ہے بھائی. تمہارا بھی فریضہ بنتا ہے، اپنے آپ کو سنی کہتا ہو. سنت کس کا ہے بھائی؟ سنت اگر نبی کا ہے تو تم بھی آ جاؤ، رفض کرو، برے کو برا کہہ دو. یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار. انہوں نے جو بھی کتابیں کوٹ کی ہیں اپنی کتابوں سے کوٹ کی اور سب ضعیف میں نے ثابت کر دیا. ان کے علماء نے کہا یہ احادیث ضعیف ہے. اچھا، ان کے اپنے کتابوں سے میں نے اب میں جو حدیث نقل کر رہا ہوں یہ ان کے اپنے کتابوں سے نقل کر رہا ہوں. رافضیت ثابت ہو جائے. کتاب یہ بخاری اور مسلم کا استاد ہے ابن ابی شیبہ الکوفی، جزء خامس، چھاپ دار التاج، سن 1989 میں چھپی ہے. من کرہ النظر فی کتب اہل کتاب، صفحہ نمبر 312 ہے، حدیث نمبر 26421 ہے. وہی روایت ہے. عمر بن الخطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انی اصبت کتابا حسنا من بعد اہل الکتاب. میں نے یہودیوں سے، اہل کتاب یہودیوں سے ایک بہت اچھا کتاب میں مجھے مل گیا ہے. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراض ہو گئے، اس پہ غضب کیا، اس پہ خشم کیا. تو ہم بھی غضب کرتے ہیں. اور بھائی یہ رافضیت ہے نا، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کیا، ہم بھی غضب کرتے ہیں، ہم غضب کرتے ہیں. فقال امتوحکون فیہا یا ابن الخطاب، یہ حماقت ہے ابن الخطاب، کیا تم احمق بن گئے ہو؟ او بھائی
جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ غلط استعمال نہیں کرتا. اب متوحک کس کو بولتے ہیں؟ یہ کتاب العین ہے خلیل بن احمد الفراہیدی کی, جزء رابع. الحوق الحمق صفحہ نمبر 64 ہے بھائی. حوق بولتے ہیں حماقت کو. ورجل متوحک یقع فی الاشیاء بحمق, متوحک وہ شخص ہے جو حماقت کی وجہ سے غلطیاں کر جاتا ہے, حماقت کی وجہ سے. المحیط فی اللغہ الجزء الرابع, چاپ عالم الکتب سنہ 1994 میں چھپی ہے. الحوق الحمق, حوق کس کو بولتے ہیں؟ حمق کو بولتے ہیں, حماقت کو بولتے ہیں, اسٹوپیڈیٹی کو. امتوحکون انتم کما توحکت الیہود والنصارى, اسی کے ذیل میں اسی کو بھی نقل کرتے ہیں, روایت کو بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جملوں میں استعمال کیا. تو بھائی پتہ چلا نا. اور جس کو پیغمبر ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا کہ تجھ میں شرک ہے, یہ لفظ ہے. کسی شخص کو مشرک کہنا, او بھائی کسی شخص کو مشرک کہنا یہ اس کی تعریف مدح نہیں ہے. کسی کو احمق بولا اور اس کی غلطی بھی کیسے غلطی, بھائی ہمیں پتہ ہے. ابھی تم جا کے یہودیوں کی کتاب اللہ کا مسلمانوں کو پڑھانا شروع کر دو, کہ تو میں اس کتاب کا عاشق ہو گیا ہوں. لوگ آپ پہ لعنت کریں گے نہیں کریں گے؟ سنت اور سیرت اس کا دیکھو. اگر ہمیں اس شخص کو اگر ہم برا کہتے ہیں اس سے برات کا اظہار کریں تو ہمارا حق بنتا ہے. محترم ناظرین, اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. جب کفار سے جنگ تن بتن میں روبرو ہو جاؤ, جنگ گمسان میں روبرو ہو جاؤ, تو ان کی طرف اپنی تشریف نہ پھیرنا, تشریف پھیرنا ان کی طرف تشریف گمانا حرام ہے. ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. جو تشریف پھیر کے بھاگ جاتا ہے اس پہ اللہ کی غضب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جہنم بری جگہ. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا فرمان ہے. اچھا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہود جو ہیں سب سے زیادہ, اللہ نے فرمایا کہ یہود سب سے زیادہ جو ہیں دنیا کو چاہنے والے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے, وہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں. اچھا, یہ کتاب ہے شیعوں کی کتاب ہے نہیں, تمہاری اپنی کتاب ہے بھائی, تمہاری اپنی احادیث ہے. لڑنا ہے تو ان سے لڑنا, بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے توہین کیا. مستدرک علی الصحیحین, المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, جو اپنے زمانے میں محدثین کا امام تھا, جزء ثالث, چاپ دارالفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں, ملاحظہ کریں جناب. صفحہ نمبر 258 ہے, حدیث نمبر 4395. کہاں ہذا حدیث صحیح الاسناد, حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. 4395. ذہبی نے تلخیص میں کہا یہ حدیث صحیح ہے. ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. حدیث مروی امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ابو عمر کو جنگ کے لیے بھیجا, لشکر والوں کو بھی اس کے ساتھ بھیجا. فقاتلوہم فلم یلبثوا ان ہزموا عمر و اصحابہ. یہودیوں نے حملہ کیا ہے, کچھ لمحوں کے بعد عمر کو بگا دیا یہودیوں نے, اور عمر کو بگا دیا اور عمر کے ساتھیوں کو بھی بگا دیا. فجاؤوا یجبنونہ ویجبنہم. اور بھائی اس کا ترجمہ کر لینا آپ, میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں, میں رافضی ہوں, آپ صحیح ترجمہ کر لینا اس کا. صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, انہوں نے کیا شہادت دی؟ یجبنونہ. صحابہ سب نے شہادت دی کہ عمر صاحب جبان ہے, جبن میں سے. جبن کس کو بولتے ہیں؟ بزدلی کو بولتے ہیں. جبان کس کو بولتے ہیں؟ بزدل کو بولتے ہیں. اور بھائی سب صحابہ رافضی ہیں, سب صحابہ رافضی ہیں. اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خیبر میں صحابہ نے جھوٹی شہادت دی ہے یا صحیح شہادت دی ہے؟ آپ کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ, صحابہ کی شہادت بھی مان لیا کرو. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ابو بکر عمر کو فائر کیا, عمر کو کمان سے نکال دیا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے موافقت کیا, اور اللہ نے کہہ دیا جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کی جانب سے بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مذمت فرمائی ہے. میرے پاس بھی بہت سارے دلائل ہیں اس کے علاوہ بھی.